अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बिजनेस वर्ल्ड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शहर बानो अवान। सबसे पहले बात करेंगे बैरूनी कर्जों का हुजूम कमोबेश 80 अरब डॉलर है, जो डॉलर की कदर में हालिया रिकॉर्ड इजाफे के बाद सिर्फ एक रोज में 800 अरब रुपए तक बढ़ गया है। डॉलर की कदर में इस कदर इजाफे के बाद मुल्क में महंगाई का नया तूफान मुतवक्के है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी मजीद इजाफा तकरीबन यकीनी है। स्टेट बैंक ने इस मनफी सूरत हाल का सबब जारी खाते के खसारे और बैरूनी अदायगी को बताया है, जबकि बैरूनी ज़र मुबादला के डीलरों और माहिरीन का ये भी कहना है कि मरकजी बैंक ने जाहिर किए बगैर रुपए की सपोर्ट खत्म करके इसकी कदर कम कर दी है। इसी हवाले से देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। डॉलर के चढ़ते दाम लाएंगे अवाम के लिए महंगाई का तूफान। 3 माह की कलील मुद्दत में रुपए के मुकाबले में डॉलर 10% महंगा हो गया। रुपए की गिरती कदर की वजह से बैरूनी कर्जे 1000 अरब रुपए तक बढ़ गए हैं। FPCCI के मुताबिक रुपए की गिरती हुई कदर मुल्क की मईशत के लिए अच्छी नहीं है। रुपए की बेकदरी से पेट्रोल और डीजल की कीमत में 3 से 4 रुपए, खाने के तेल में 8 रुपए और दालों की फी किलो कीमत में 5 रुपए तक का इजाफा हो सकता है। चाय की पत्ती 40 रुपए किलो महंगी और बच्चों के खुश्क दूध में 30 रुपए तक का इजाफा हो सकता है, जबकि हर माह दरामदाद की मद में 25 अरब रुपए इजाफी खर्च करना पड़ेंगे। अगर डॉलर इसी सतह पर कायम रहा तो आने वाले 3 माह में 75 अरब रुपए से ज्यादा खर्च करना पड़ेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मुआशियात। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताएगा, मुशीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि डॉलर को 115 रुपए पर लेकर जाने का फैसला हालात देखकर खुद किया है। क्या हुकूमत डॉलर की कीमत में इजाफा खुद कर रही है, और ऐसा अगर कर रही है तो इसकी क्या वजूहात हैं? उसकी मेन वजूहत ये करंट अकाउंट में डेफिसिट है। 10 अरब का तो अभी पहुंच गया है, 10 बिलियन US डॉलर का। अभी तो फर्स्ट क्वार्टर भी खत्म नहीं हुआ है, और IMF के को प्लीज करने के लिए आपको वीक रुपी रखना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग डॉलर रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप किस्त देने जाते हो तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है। लेकिन एक बात जो मिस्टर इस्माइल साहब ने अश्योरेंस दी है वो ये है कि उन्होंने कहा कि अब 6 से 8 महीने तक डॉलर के ऊपर हमें कोई डीवैल्यू पाकिस्तानी रुपीस नहीं करनी पड़ेगी, यानी ये 115 पर कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये एक किस्म का सांस लेने की जगह हो गई है। अब देखें कि आपकी मईशत कैसे काम करती है अगले 3 महीने के अंदर, उस पर डिपेंड करके फिर ये जो बजट बनाएंगे उस पर आपको पता चलेगा कि हम कितने खसारे में। डॉलर की कीमत में इजाफा, क्या रुपए की कदर में कमी से मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा? पाकिस्तान को और किन माशी मुश्किलात का सामना होगा? बिल्कुल तूफान महंगाई का आएगा, और यानी ये कि परेशानियां बढ़ेंगी। और माशी जो है वो आप देख रहे हैं कि जब आपका डॉलर स्ट्रांग होगा, रुपी वीक होगा, और आप इंपोर्ट करोगे ऑयल, पेट्रोल, तो डीजल 100 रुपए के ऊपर की अब आपकी खबरें आएंगी, ट्रिपल डिजिट में आपको कंज्यूमर को मिलेगा। इसी तरह पेट्रोल भी जो है सुपर, वो जो आ रहा है 93 वाला, वो भी आपको 100 रुपए के ऊपर मिलेगा। तो उसका नुकसान ये होता है कि जब फ्यूल महंगा हो जाता है तो हर किस्म की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका जो है वैल्यू जो है उसमें ऐड हो जाती है। तो आपके यहाँ जो पेरिशेबल आइटम हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट हैं, सब्जियां हैं, चावल, आटा, ये सब, इनको जब मार्केट में लाना होगा तो वो महंगी, वो उस पर ऐड करेंगे तो वो महंगे हो जाएंगे। तो इसलिए माशी सूरत हाल ज़रा तकलीफ होगी। ठीक है सर, हमें ये भी बताइएगा, वज़ीर ममलकत बराए खजाना राना मोहम्मद अफजल का कहना है कि डॉलर की कीमत को रोका नहीं जा सकता, इसकी कीमत का तयन मार्केट फोर्सेस करती हैं। क्या वजह है डॉलर के मामले पर हुकूमत मुदाखलत नहीं करती ताकि डॉलर की कदर में इजाफे को रोका जा सके? देखें, इस हुकूमत में कर्जे जो ले लिए हैं, तो कर्जों के ऊपर जब दब जाता है कोई मुल्क, तो उसका वो फिर वो स्ट्रॉन्ग करेंसी में लिए हुए कर्जे हैं, तो उसके ऊपर वो उस करेंसी को रोकने का उनके पास ताकत ही नहीं होती है। अब आपको पता है कि जितना इस 5 साल में कर्जा लिया गया है वो पिछले 12 साल में नहीं लिया गया था, तो उसकी वजह से जो है वो हमें जो कह रहे हैं राणा साहब, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम इसको रोक नहीं सकते, तो ये मार्केट फोर्सेस इसको बताएंगे। मार्केट फोर्सेस में जिन हमने कर्जा लिया हुआ है वो प्रेशर देते हैं कि आपकी करेंसी को वीक करो, और अब तो हम ऐसे वीक हो गए हैं कि सार्क में मेरे ख्याल में सबसे वीक करेंसी नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका के सामने भी शायद मेरे ख्याल में पाकिस्तान। हुकूमत ने रवा माली साल में 3 अरब डॉलर से ज्यादा का बैरूनी कर्ज वापस करना है। क्या इस कर्जे की वापसी के लिए हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली और वसाइल मौजूद हैं? अभी तक तो कोई नजर नहीं आ रही हिकमत अमली, और वसाइल भी नजर नहीं आ रहे। लेकिन ये है कि
کوششیں جاری ہیں کہ ہم دوبارہ ایک اور قرض قسط اتارنے کے لیے بھی ایک اور قسط لیں آئی ایم ایف سے. اور ہمیں اب جو سپورٹو ہے وہ آئی ایم ایف ہے، لیکن آئی ایم ایف نے بھی جو رپورٹ دی ہے اس کوارٹرلی کی وہ زیادہ تسلی بخش نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں ڈالر کو اسٹرانگ کرنا ہو گیا اور ہمارا روپی ویک ہو. سر یہ بھی بتائیے گا حکومت کو کاروباری شعبے کو درپیش مسائل اور معیشت کو مزید کمزور ہونے سے بچانے کے لیے کون سے اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں وہ تو ہمیشہ ہم لوگ جو بولتے ہیں کہ حکومت کو سب سے پہلے تو اپنا ٹیکس کا نیٹ بڑھانا پڑے گا. کچھ شہروں سے ہی ٹیکس لینا یہ اور کچھ بزنسز سے ہی ٹیکس لینا یہ غلط ہے. آپ کو ہر سٹی سے ہر گاؤں سے ٹیکس کے مد میں نیٹ ورک بڑھانا پڑے گا. دنیا میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو میں پاکستان سب سے لوئسٹ ہے، افریقن کنٹری سے بھی لوئسٹ ہے. تو ان کو وہ ٹیکسز لگانے پڑیں گے جن ایریا کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے، مثلاً ایگریکلچر پر، مثلاً یہ لینڈ میں، مثلاً بلڈنگ جو بنا رہا ہے. تو ادھر اگر جائیں گے تو ان کا ٹیکس کا نیٹ کا جو لوگ زیادہ سے زیادہ دیں گے، اور پھر ٹیکسز کو کم کر دیں. ٹیکسز کی مد میں لوگ زیادہ آ جائیں لیکن ٹیکسز کی سائز یا کوانٹٹی میں کم ہی کر دیں تاکہ لوگ خود بخود آئیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ملک کو پورے کو آپ کو ایک انٹرنیشنل ٹیکس لا کے حساب سے چلانا پڑے گا. ایسا نہیں کرنا پڑے گا کہ جیسے کیپٹل مارکیٹ ہے اور کچھ بزنسز ہیں ان کو آپ امریکن اسٹائل سے چلا رہے ہو اور باقی جو ملک ہو وہ افغانستان کی طرح چل رہا ہو. تو یہ امپاسبل ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ دو قسم کے ٹیکس کے رجیم چل رہی ہو ایک ہی ملک میں. تو وہ جو یہ سب چیزیں ہیں جو میرے خیال میں اس دفعہ بجٹ میں بھی دیکھیں گے، اور امید اس دفعہ ہماری بہت ہے کہ وہ کیپٹل مارکیٹ پر نظر ثانی کریں گے اور باقی ایریاز میں بھی جائیں گے تاکہ یہ جو خسارہ ہے اور جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں اس میں چینجز آ سکیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. مالیاتی خدمات فراہم کرنے والی کمپنی موڈیز نے اپنی رپورٹ میں پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ ہی 3 پر برقرار رکھی گئی ہے. عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز کا کہنا ہے کہ قرضوں کا بڑھتا ہوا بوجھ اور عالمی ادائیگیوں کا زور کریڈٹ ریٹنگ پر منفی اثر ڈال سکتے ہیں. موڈیز نے پاکستان میں زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا پاکستانی زر مبادلہ کے ذخائر گزشتہ 34 ماہ کی نچلی ترین سطح 12.1 ارب ڈالر پر آ گئے ہیں. اس لحاظ سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان 2.5 ماہ کے درآمدات کے بل ادا کر سکتا ہے اور یہ آئی ایم ایف کے کم سے کم 3 ماہ کی سطح سے بھی نیچے ہیں. اسی حوالے سے دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ. کریڈٹ ریٹنگ سروس فراہم کرنے والی کمپنی موڈیز نے کہا ہے کہ پاکستان کی مقامی طلب بیرونی کھاتوں پر دباؤ بڑھا رہی ہے، جبکہ پاکستان کے مجموعی قرضوں میں بیرونی قرضوں کا بڑا حصہ ہے. کمپنی موڈیز نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ میں شمولیت سے پاکستان کی بیرونی سرمایہ کاری پر زیادہ فرق نہیں پڑے گا اور قرضے کے حصول میں مشکل نہیں ہوگی، جبکہ پاکستان کا تجارتی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھ گیا ہے. کریڈٹ ریٹنگ سروس فراہم کرنے والی کمپنی موڈیز نے مزید کہا ہے کہ پاکستان کی مقامی طلب بیرونی کھاتوں پر دباؤ بڑھا رہی ہے، جبکہ پاکستان کے مجموعی قرضوں میں بیرونی قرضوں کا بڑا حصہ ہے اور پاکستان ماضی میں 2012 سے 2015 کے درمیان بھی FATF کی گرے لسٹ میں رہ چکا ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستان نے اس عرصے میں IMF کا پروگرام حاصل کر لیا تھا. تجارتی خسارے میں اضافے کی وجہ سے پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی بڑھ گیا ہے اور تجارتی خسارے میں اضافے کی وجہ چائنا پاکستان اقتصادی راہداری کی وجہ سے درآمدات میں تیزی ہے. موڈیز کے مطابق برآمدات اور ترسیلات زر پاکستانی معیشت کے لیے روشن پہلو ہے. خلیجی ممالک سے پاکستان کی ترسیلات زر میں اضافے کی توقع بھی ہے. سی پیک کے تحت زیر تعمیر توانائی کے منصوبے تکمیل کے قریب ہیں. توانائی کی سپلائی بہتر ہونے پر پیداواری سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوگا اور بالآخر برآمدات بڑھیں گی. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر معاشیات. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. مالیاتی خدمات فراہم کرنے والی کمپنی موڈیز نے اپنی رپورٹ میں پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ ہی 3 برقرار رکھی ہے. کیا وجہ ہے پاکستان کا گرے لسٹ میں شامل ہونے کے باوجود ریٹنگ میں کوئی فرق نہیں پڑا؟ پولیٹیکل ایشو زیادہ ہے بنسبت ایک اکنامک ایشو کے، اور دوسرا یہ کہ یہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں یہ بنیادی طور پہ پاکستان کی موجودہ کیفیت کو برداشت ہی نہیں کر رہے، لیکن اس کے بغیر بھی ان کا گزارا نہیں ہے. اس لیے ایک متضاد کیفیت ہے جو ہمیں اس ریٹنگ میں اور گرے لسٹ میں پاکستان کے نام کی شمولیت سے نظر آتی ہے. جو تضادات ہیں عالمی سامراجی حکمرانوں کے
پاکستان کے بارے میں وہاں یہ کھل کے سامنے آتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی کوئی ایک واضح پالیسی مستقل مزاجی پر مبنی نہیں ہے، تسلسل نہیں ہے، اسی لیے وہ پاکستان پر اٹیک بھی کرتے ہیں. دوسری طرف پر پاکستان کی سروائیول کے لیے بھی ان کی خواہش ہے کہ یہ ٹوٹے نہ، یہ عراق ہے، یمن یا لیبیا نہ بنے. ٹھیک ہے، موڈیز کے مطابق مستقبل میں پاکستان کی برآمدات اور ترسیلات زر میں اضافہ ہوگا. اس اضافے کو پاکستان کی معیشت کے لیے کس حد تک ناگزیر سمجھتے ہیں آپ؟ لیکن پہلے تو یہ کہ پاکستان میں دو معیشتیں ہیں، ایک جو حکمرانوں کی معیشت ہے جو میکرو اکانومی، اور ایک جو عام لوگوں کی معیشت ہے مائکرو اکانومی ہے. اب میکرو اکانومی جتنی بھی ڈیولپ کر گئے اس سے عام لوگوں کی جو معیار زندگی ہے اس میں کوئی زیادہ بہتری نہیں آتی، بلکہ بہت سارے جو نئی ریسرچ ہے اس کے مطابق جو اکنامک گروتھ ہے یا جو شرح نمو ہے اس کے اضافے سے عام لوگوں کی حالات بدتر ہوتی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ سسٹم کا کرائسس ایسا ہے کہ جتنا اس وقت ریٹ آف پروفٹ درکار ہے حکمرانوں کو، اس کے حصول کے لیے وہ لوگوں پر اٹیکس ہر صورت میں کریں گے اور لوگوں کو معیار زندگی بہتر نہیں ہوگا، چاہے پاکستان کی معاشی نمو یا اس کے اعداد و شمار کتنے ہی بلند ترین یا اعلیٰ معیار کے کیوں نہ ہو. سر ہمیں یہ بھی بتائیے گا، عالمی ریٹنگ ایجنسی کے مطابق رواں مالی سال پاکستان کی معاشی ترقی کی رفتار 5.5% رہے گی. کیا معیشت کو سہارا دیے بغیر ترقی کی یہ رفتار کافی ہے؟ پاکستان کو اگر مطلب ترقی دینی ہے تو کم از کم 10% ہونی چاہیے گروتھ ریٹ، جو مفتیٰ اسماعیل صاحب نے ایک دعویٰ بھی کیا، لیکن 10% گروتھ ریٹ اب پاسبل نہیں ہے. لیکن دوسری طرف یہ کہ گروتھ ریٹ سے جو معیشت ہے اس میں اضافہ سماج میں اور انسان کی بنیادی سہولیات میں یا عام آدمی کی زندگی میں بہتری نہیں لایا کرتے، کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام کا کنٹرڈکشن اور عالمی جو دوران ہے جو 2008 کے کریش کے بعد زیادہ شدت اختیار کر گیا، اس میں جو عمومی ٹرینڈز ہیں وہ یہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وہ سرپلس کے ایکومولیشن کے لیے عمومی طور پہ لوگوں کی عام زندگی جو ہے اس کو گراوٹ کا شکار کرتے ہیں. ملک میں سیاسی رساکشی اگر زور پکڑتی ہے تو اس سے ملکی معیشت کس حد تک متاثر ہوگی؟ دیکھیے پہلے تو یہ کہ سیاسی رساکشی بنیادی طور پہ معیشت کے بحران کی یہ عکاسی ہوتی ہے، کیونکہ جب ایک معیشت بحران میں ہو اس میں زائد قدر پیداوار اور زائد دولت یا اتنا دولت کا استعمال نہ ہو جو حکمران طبقات یا حکمرانوں کے جو آپس میں حصہ داری ہے وہ پوری ہو جائے تو اس سے پھر ان میں تنازعات بڑھتے ہیں، جس سے وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں ان سیاسی پارٹیوں میں جو مختلف سیاسی پارٹیاں مختلف حکمران طبقات کے سرمایہ داروں کے گھروں کی یا سامراجی جو سرمایہ کار ہیں ان کے منافعوں کی ایکچولی ریپرزینٹیٹیو ہوتی ہیں. تو آبویسلی دونوں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں. جب معاشی وجوہات سے سیاسی بحران بڑھتا ہے تو اس سے سیاسی بحران جو ہے اس پر منفی اثرات مزید پڑتے ہیں اور اس میں مزید انتشار اور خلفشار پیدا ہو جاتا ہے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، ملتے ہیں کل اسی پروگرام میں. اللہ کے نگہبان.